بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے نورانی شعاؤں کا ظہور۔ ناظرین، یہ غوث پاک کا واقعہ ہے۔ اس ویڈیو کو فل واچ کریے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ حضرت شیخ صدیقہ بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس پاک میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آمد کے انتظار میں تھے کہ آپ تشریف لائیں اور وعظ و نصیحت فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ آپ کی آمد کی اہل مجلس پر ایک سکوت سا طاری ہو گیا۔ ابھی نہ تو آپ نے گفتگو کا آغاز فرمایا اور نہ ہی کسی قاری کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے کہا۔ اسی خاموشی کے عالم میں ہی اہل مجلس پر رکت طاری ہو گئی۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ابھی تو آپ نے کوئی بات بھی نہیں کی اور نہ ہی قاری نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، پھر اہل مجلس پر رکت و جہد کی کیفیت کیسے طاری ہو گئی؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ کے بندے، میرا ایک مرید بیت المقدس سے ایک قدم چل کر بغداد میں آیا ہے اور اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے اور آج حاضرین مجلس اس کی ضیافت میں ہیں۔ یہ بات سن کر میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ جو مرید ایک قدم میں بیت المقدس سے بغداد شریف پہنچ سکتا ہے، اسے توبہ کی حاجت ہے۔ آپ نے پھر میری طرف دیکھا اور میری قلبی خیال سے واقف ہو کر فرمایا، توبہ اداس باتوں سے کرتا ہے کہ میں نے قدم تو اٹھا لیا ہے بیت المقدس سے بغداد شریف تک، کاش کہ میرا یہ قدم اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں اٹھتا اور اب میں اسے اس کی تعلیم دوں گا۔ ناظرین، ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک حضور غوث رحمۃ اللہ کی خدمت اقدس میں رہا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ عشاء کی نماز سے وضو فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس دوران اگر کبھی خلیفہ بغداد آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرنا اور ملاقات کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تو اسے یہ سعادت حاصل نہ ہوتی، اس لیے کہ آپ کو عبادت الہی سے ہی فراغت نہیں ہوتی۔ چند راتیں میں نے آپ کے پاس گزاری تو میں نے دیکھا کہ آپ رات کے اول حصے میں مختصر نماز پڑھا کرتے، اس کے بعد ذکر الہی فرماتے اور جب رات کا تیسرا پہر گزر جاتا تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اسماء الحسنی کا ورد فرماتے۔ پھر آپ کا جسم نڈال ہو جاتا اور بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا کہ آپ کا جسم کافی چھوٹا ہوتا جاتا اور بعض مرتبہ بہت بڑا جسم نظر آتا۔ کبھی آپ ہوا میں اڑتے ہوئے غائب ہو جاتے اور پھر اچانک آپ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے۔ آپ رات کے جس پہر میں غائب ہوتے وہ عام طور پر رات کے تیسرے حصے کا دوسرا پہر ہوتا تھا۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ سجدہ کافی لمبا فرماتے تھے اور اپنا چہرہ مبارک زمین کے ساتھ لگا لیتے تھے۔ اس کے بعد بیٹھ کر مراقبہ فرماتے اور نورانی شعاعیں آپ کے جسم کے اطہار کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھیں اور آپ ان نورانی شعاعوں میں غائب ہو جاتے۔ ان نورانی شعاعوں کی چمک اور روشنی سے آنکھیں خیر ہو جاتیں۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ السلام علیکم کہنے کی آواز آتی اور جواب میں وعلیکم السلام کہتے۔ اسی حالت میں فجر کا وقت ہو جاتا اور پھر آپ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ ناظرین، یہ ہے غوث پاک کی کرامت۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔